تو بھائی جناب آپ بھی جائیں, کامران مرتضیٰ صاحب بھی جائیں, جو دوست جانا چاہتے ہیں, شفیق صاحب جانا چاہتے ہیں, جو دوست جانا چاہتے ہیں کمیٹی میں چلیں. جناب نوابزادہ صاحب جانا چاہتے ہیں ہماری پارٹی سے, دنیش جانا چاہتے ہیں, سب جائیں. جی آنریبل سینیٹر بہرامند تنگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مور جا سکتے ہیں کہ ہاں نہیں؟ سر مور تو سب سر موور جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی سر موور تو ہیں ہی ہیں نا سر, ان کے علاوہ اگر کوئی سینیٹر جانا چاہتے ہیں وہ بھی جائیں. سر آپ موورز جو بھی ہیں اس میں کوڑو صاحب ہیں, تاج حیدر صاحب ہیں, باقی ساتھی ہیں, ڈار صاحب ہیں, مہدی صاحب چاہتے ہیں کمیٹی میں, ان سب کے موور تو ہوں گے, باقی بھی جائیں ان کے ساتھ. تھینک یو سر. جی بہرامند تنگی پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ چیئرمین صاحب. میں کوشش کروں گا کہ سپیچ کو کم وقت میں پورا کروں. جی تھینک یو ویری مچ. جی آپ کی سپیچ 3 منٹ. تھینک یو. چیئرمین صاحب دیکھیے ڈیموکریٹک پروسیس میں میڈیا کے جو فیلر ہے, پولیٹیشین ہے, مختلف جماعتیں ہوتی ہیں, لیڈرشپ ہوتی ہے, عوام, یہ جب تک ایک پچ پہ نہ ہو تو چیئرمین صاحب ملک مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے اس وقت ہم مختلف مشکلات سے دوچار ہیں. جناب چیئرمین صاحب پارلیمانی سیاست میں اپوزیشن اور حکومت دو پہیے ہوتے ہیں, اور وہ دو پہیے جب تک صحیح سمت نہیں جاتے ہیں تو اس گاڑی کا نقصان ہوتا ہے. 25 جولائی 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں سلیکٹڈ پرائم منسٹر اور سلیکٹڈ حکومت وجود میں آئی ہے, اسی دن سے لے کے آج تک اس ملک کو بحرانوں نے لپیٹ میں لیا ہے. اور یہ اس لیے جب وہ سلیکٹڈ تھے, جب وہ پرائم منسٹر تھے, تو اسی وقت ان کو احساس نہیں تھا کہ میں اس ملک کا, نو ڈاؤٹ کہ میں سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں, لیکن مجھے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یو آر دا سلیکٹڈ پرائم منسٹر بٹ یو آر دا پرائم منسٹر آف پاکستان. تو کم از کم پرائم منسٹر کو یہ سوچنا چاہیے تھا. دیکھیں ابڑو صاحب, میں نے آپ کی پلیز آپ بات کریں, مائک از ود یو. جی آپ بات کریں. آپ کو کہہ رہا ہوں بہرامند بھائی آپ بات کریں. چپ رہیں, آپ نے ابھی نصیحت. بہرامند خان ٹائم ضائع پلیز. آپ چیئرمین صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں, اسی دن سے لے کے سلیکٹڈ پرائم منسٹر اور اس کی سلیکٹڈ وزراء نے پارلیمان کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ, اداروں کے ساتھ, انسٹیٹیوشن کے ساتھ, کنسٹیٹیوشن کے ساتھ, پریزیڈنٹ ہاؤس کے ساتھ جو کیا وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام, میڈیا اور اپوزیشن سمجھتی ہے اور جانتی بھی ہے. پچھلے حکومت میں اس کے وزیر اعظم نے نیب کو گھر کی لونڈی بنانے کی کوشش کی تھی. اس نے ہمیشہ اداروں فرحان کو انگلی دکھا کر دھمکیاں دیتے تھے, ان کے خلاف آڈیو لیک کر کے ان کو بلیک میل کرتے تھے, اور آج لیڈر کڑے ہو کے روتے ہیں کہ آڈیو لیکس ہوتے ہیں. کس نے شروع کیا؟ چیئرمین صاحب. لیکن جناب چیئرمین صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹک پروسیس اور پارلیمانی نظام کو سمجھنے والے لوگ جب تک اپوزیشن لیڈر کی سٹیٹس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں, ان سے ہاتھ نہیں ملاتے ہیں, ان سے بیٹھتے نہیں ہیں, تو یہ مجھے بتائیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹ کیسے کہتے ہیں. جناب چیئرمین صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ میرے ابھی ایک دوست نے کہا, میرے کولیگ نے کہا کہ زرداری صاحب کے ساتھ 2 بچے مل گئے. میں اس اپنے دوست کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب نے ہمیشہ یہ نعرہ لگایا ہے کہ اس ملک کو مشکلات نکالنے کے لیے ہم سب مل کر کام کریں گے, اور تو اس وقت تک ہم اس ملک کو مشکلات سے نہیں نکال سکتے. اور جب 2008 میں حکومت بنی تو میری لیڈر میاں صاحب کے گھر چلے گئے اور ان کو درخواست کی کہ آئیں حکومت میں شامل ہو, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی رشتہ ہمارا چلے, بچوں کی طرح بھی چلے. لیکن جب میرے ان دوستوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب میری بیوی شہید کی لاش میرے لیڈر آصف علی زرداری صاحب کے سامنے پڑی تھی, تو بھی میرے لیڈر نے انار کی بات پیدا نہیں کی تھی. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ جلاؤ, ملک کو ختم کرو, آؤ زرداری ہاؤس, بلاول ہاؤس نے ڈیرے ہاؤس کو, اس نے کہا تھا پاکستان کپے. اس لیے کہ میرے لیڈر نے ہمیشہ پاکستان کی کنسٹرکٹیو سیاست کی ہے,
میری لیڈر نے ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کی سیاست کی ہے. میرے چیئرمین آج پوری دنیا میں پاکستان کی وقار کے لیے محنت کرتے ہیں اور آج پوری دنیا میں یہ ہے ثابت کہ چیئرمین is playing an excellent role for the sake of this country, for the sake of the Pakistan. جناب چیئرمین صاحب آج سلیکٹڈ پرائم منسٹر کے جو ایکس سلیکٹڈ پرائم منسٹر تھے ان کے دوست فوج کے شہداء کے بارے میں ٹویٹ کرتے کہ خیبر پختونخوا کے الیکشن کو اس لیے کس نے ملتوی کیا؟ وہاں مسجد میں دھماکہ کیا. اسلام آباد میں اس لیے ملتوی کیا کہ یہاں دھماکہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان عناصر کی سر کو کچلنا چاہیے جو پاکستان کی افواج کے شہداء کو گالی دیتے ہیں، جو پاکستان کے دار کو بدنام کرتے ہیں، جو پاکستان کے مستقبل کو بناتے ہیں صرف اپنی سیاست کے لیے اور اپنی سیٹ کے لیے. جناب چیئرمین صاحب ابھی میرے ایک ساتھی نے کہا کہ بل بنا رہے تھے پاکستان کی تاریخ میں پہلا پرائم منسٹر، وہ کہہ رہے ہیں کہ شوکت خانم اسپتال کے 30 ملین ڈالر فنڈز کو میں نے آف شور کمپنی میں انویسٹ کر کے پیسے کمانے کی کوشش کی. شرم ہے اس وزیر اعظم کے لیے کہ اس نے شوکت خانم اسپتال کے چیریٹی پیسوں کو اپنے آف شور کمپنی میں انویسٹ کیے ہیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے کس کی کین چیزوں کی بات کر. اس نے ایڈمٹ کیا ہے کہ میں نے یہ پیسے انویسٹ کیا ہے. جناب چیئرمین صاحب آخری 1 منٹ مجھے دے دے. ابھی میں اپنے ساتھیوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے وزیر اعظم کو جب جمہوری طریقے سے وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا باہر پھینک کا، آپ کے وزیر اعظم نے خط لہرا کے کہ یہ سازشی خط کے ذریعے مجھے نکالا، پھر کہا کہ امریکہ نے مجھے نکالا، پھر کہا محسن نقوی نے مجھے نکالا، اور 2 دن پہلے کہا کہ باجوہ نے مجھے نکالا. تو میں آپ ساتھیوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے وزیر اعظم جو آپ کے لیڈر ہیں، آپ کے چیئرمین ہیں، یہ بتائیں کہ باجوہ نے آپ کو نکالا ہے، محسن نقوی نے نکالا ہے، اس خط نے نکالا ہے، امریکہ نے نکالا ہے. کم از کم یہ دیکھ لیں. ابھی آپ کہ میری لیڈر کے پولیٹیکل ویژن، ہاں اس کا پولیٹیکل ویژن یہ ہے کہ ہر 24 گھنٹے بعد اپنی بات سے پیچھے ہٹتے ہیں اور دنیا اس پہ ہنستے ہیں. تھینک یو سو مچ. آنریبل سینیٹر جام